بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے 29 مئی 2022 اور دن ہے اتوار۔ کل تھا 28 مئی 2022 جو کہ یوم تکبیر کے حوالے سے منایا جاتا ہے، یعنی اس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ تو ویسے میرا کچھ بات تو آپ سے میں اور موضوع پہ کرنا چاہ رہا تھا۔ کل میں نے پی ٹی وی پر ایک اشتہار بار بار دیکھا تو اس نے مجھے پھر میں نے سوچا کہ آپ سے اس موضوع پہ بات کی جائے، کیونکہ بات جو ہے 1999 کی ہے۔ 1999 سے کچھ بات 20 سال پہلے کی ہے، تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہو سکتا ہے کہ ہماری بہت سارے ینگ لوگ جو ہیں ان کے علم میں نہ ہوں۔ اصل میں وہ جو کل کا ایڈ تھا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، کہ وہ پی ٹی وی پر ایک ایڈ یہ بنایا گیا تھا کہ جی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے بیرونی دباؤ کو قبول نہیں کیا، اور اسی طرح وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کے نہ کرنے کے حوالے سے جو دباؤ تھا اس کو قبول نہیں کیا۔ تو مجھے بڑی ہنسی اس لیے آئی کہ یہ دو وزیر اعظم جن کا ذکر ہو رہا تھا، یہ ان میں مطلب اتفاق آنے میں یہ کم و بیش کوئی 25 سال گزر گئے، بلکہ یہ اتفاق 25 سال کیا، مطلب میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ 80s کی سیاست میں ہیں، تو 80s سے مطلب 40 سال لگے ان دو وزیر اعظموں کا مشترکہ طور پر ہونا۔ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو آپ بہتر جانتے ہیں، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کے مطلب سے بانی تھے اور وزیر اعظم تھے، اور ان کو پھانسی دی گئی تھی، اور انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی۔ بھٹو کے بہرحال دور کی بہت ساری باتیں ہیں۔ میرا جو موضوع سخن اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو ٹوٹل ڈسکس کرنا نہیں ہے، میں بس جسٹ تھوڑا سا آپ کو اس مطلب جو میرا ریلیٹڈ ٹاپک ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو اس میں گلمس دوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایسٹ پاکستان کے علیحدہ ہونے کے بعد، یعنی بنگلہ دیش بننے کے بعد، ایک نیشنلائزیشن کی پالیسی اڈاپٹ کی تھی، جس میں انہوں نے پاکستان کی تمام جو صنعتیں تھیں پرائیویٹ حیثیت میں ان کو قومیہ لیا گیا تھا۔ تو انہی صنعتوں میں میاں محمد نواز شریف کی خاندانی جو بزنس تھا اتفاق فاؤنڈری، وہ بھی قومیہ لیا گیا تھا۔ تو میاں محمد نواز شریف ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف انتہائی مطلب منفی جذبات رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جی ان کی فیملی کے مطلب کا بہت بڑا لاس ہوا ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کا حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور جنرل ضیاء الحق اقتدار میں آ گئے، تو ذوالفقار علی بھٹو بہرحال سیاست میں تو پاپولر تھے، اس وقت ان کا ایک بہت بڑا عمل تھا، سیگمنٹ تھا، اگرچہ اس وقت پولیٹیکلی ایک تحریک چلی تھی پی این اے کی، جس میں 9 جماعتیں تھیں، زیادہ تر جماعتیں جو تھیں وہ اسلامی جھکاؤ رکھتی تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو تھوڑا سا سوشلسٹ مائنڈ تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو کو پرو اسلامک جو تھے وہ اینٹی سمجھتے تھے۔ الیکشن ہوئے 1977 کے، اس پہ تنازع ہوا، تنازع چلتے آخرکار ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کی برخاستگی پر آ گیا۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ان کو پھانسی بھی دے دی گئی۔ تو سوسائٹی میں یا پاکستانی سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو بہرحال ایک علامت کے طور پر زندہ تھے، اور کچھ حد تک ابھی بھی زندہ کہہ رہا ہوں۔ اس موضوع پہ بڑے عرصے سے میں نے بات کرنے کا پروگرام سوچا ہے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی آ جاتی ہے کہ پھر بات رہ جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ کوئی اس موضوع پہ بات کر دی جائے۔ تو وہ بہرحال جو ذوالفقار علی بھٹو کا تاثر تھا، اس تاثر کو جنرل ضیاء جو ہے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اس کو توڑا جائے۔ تو گورنر غلام جیلانی ان دنوں میں پنجاب کے گورنر تھے، اور پنجاب میں مطلب کوئی ایسا سلسلہ ڈھونڈا جا رہا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کی خواہش کے مطابق جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی جو شخصیت کا جو تاثر بنا ہوا ہے، اس تاثر میں کو کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ تو شعبۂ قسمت کے جنرل جیلانی صاحب کی جو نگاہ ہے وہ میاں محمد شریف تک پہنچی۔ میاں محمد شریف نے اپنے فرزند ارجمند
میاں محمد نواز شریف کو آگے کر دیا۔ میاں محمد نواز شریف ان دنوں میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف شدید جذبات رکھتے تھے، کاروباری برادری سے تعلق تھا، تو سوچا یہ گیا کہ جی جنرل ضیاء جو چاہتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کوئی اس کا مطلب عوامی حیثیت سے توڑ کیا جائے، تو میاں محمد نواز شریف میں بہرحال وہ چیز ڈھونڈ لی گئی، اور میاں محمد نواز شریف جو ہے ان کو پنجاب کیبنٹ میں اس وقت کی جو جنرل جیلانی کی حکومت تھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ 1985 کے جب الیکشن ہوئے تو وہ مطلب قومی مطلب غیر جماعتی الیکشن تھے، نان پارٹی الیکشن تھے، تو اس میں اس وقت ان کو سی ایم پنجاب بنا دیا گیا۔ پھر ایک مسلم لیگ کی بنیاد پڑی، مسلم لیگ جنیجو کے نام سے، وہ پھر اس میں شامل ہو گئے۔ پھر 1988 میں مطلب اس وقت کی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی وہ محمد خان جنیجو تھے، میاں محمد نواز شریف پنجاب کے سی ایم تھے۔ 3 سال بعد جب جنرل ضیاء نے ایک سیاسی اختلاف کی بنیاد پر محمد خان جنیجو کی حکومت کو برخاست کیا، پھر اس کے بعد اگست 17 کو جنرل ضیاء الحق بھی ایک حادثے میں، ایک المناک حادثے میں جو ہے وہ بہت سے آرمی کے جرنیلوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو الیکشن ہوئے تو ان میں اس عرصے میں بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آ چکی تھیں، تو بے نظیر بھٹو نے الیکشن لڑا اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ ان کو سندھ سے اچھی میجورٹی ملی۔ میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ 88 میں پنجاب کے سی ایم الیکٹ ہو گئے مسلم لیگ کی حوالے سے۔ تو وہ دور جو اس میں اینٹی بھٹو سیاست چلی اور عروج پہ چلی، میاں محمد نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ بڑی کنفرنٹریشن کی سیاست کی۔ 1990 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت برخاست ہو گئی، پھر الیکشن ہوئے، پھر میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ الیکشن لڑے، اور اس وقت انہوں نے الیکشن جو لڑا اسلامی جمہوری اتحاد کی حیثیت سے لڑا۔ پھر اس الیکشن کے نتیجے میں اسلامی جمہوری اتحاد کو اکثریت حاصل ہوئی، پیپلز پارٹی کو اقلیت میں رہ گئی۔ میاں محمد نواز شریف جو ہے پھر پرائم منسٹر پاکستان بن گئے، اور اس وقت وہ دور بھی بڑا محاذرائی کا دور تھا۔ پھر میاں محمد نواز شریف کی حکومت جو ہے اسمبلی تحلیل ہوئی، پھر وہ بحال ہو گئی، پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد غلام اسحاق خان اور میاں محمد نواز شریف کی درمیان جو تنازع تھا اس کا اختتام اس صورت میں ہوا کہ غلام اسحاق خان بھی مستعفی ہو گئے اور میاں محمد نواز شریف مستعفی ہو گئے۔ پھر نئے الیکشن ہوئے، اس الیکشن کے بعد جو ہے بے نظیر بھٹو پھر وفاق میں آ گئی، تو یہ کنفرنٹریشن کی سیاست چلتی رہی۔ پھر یہ بے نظیر کی حکومت جو ہے وہ 1997 میں برخاست ہوئی تھی، تو 1999 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو برخاست کر دیا گیا، ان کے خلاف ایک فوجی بغاوت ہوئی، اور جنرل محمد پرویز مشرف نے انہیں جو ہے انہیں اقتدار سے باہر کیا۔ پھر میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے، جلا وطن ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا بے نظیر بھٹو کے ساتھ، پھر یہ NRO کے تحت جو ہے بے نظیر بھٹو واپس آئیں، میاں صاحب بھی واپس آئے، پھر بے نظیر بھٹو 2008 میں شہید ہو گئیں۔ تو یہ کنفرنٹریشن کسی نہ کسی لیول پہ چل رہی تھی، اور یہ لیول چلتا رہا حتیٰ کہ 2008 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت بنائی۔ پنجاب میں میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، میاں محمد نواز شریف الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے۔ 2013 کے الیکشن میں میاں محمد نواز شریف الیکشن لڑا اور پرائم منسٹر بن گئے، اور سندھ میں جو حکومت تھی وہ پیپلز پارٹی کی تھی۔ تو PTI کا جو فیکٹر انوالو ہوا تھا یہ کوئی 2013 میں آیا تھا۔ 2013 میں ان کے 35 سیٹیں تھیں، پھر 2017 میں انہیں 155 سیٹیں مل گئیں۔ تو اس سارے عرصے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کی جو ہے وہ تعلقات جو ہے فرینڈلی نہیں رہے۔ تو پھر آیا گیا جناب 2018 کا الیکشن۔ اس سے پہلے میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے، پھر میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے، پھر میاں صاحب گرفتار ہو گئے، PDM بنی، PDM میں ان کی آپس میں بڑی چلتے رہے، جلد سے جلوس ہوتے رہے، حکومت گرانے کی باتیں ہوتی رہیں، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے۔ تو یک جو اب ہمدردی، اس عرصے میں ڈیولپمنٹ تھوڑی سی یہ بھی ہوئی تھی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے گڑی خدا بخش گئی تھیں، وہ بھٹو کے مزار پہ گئی تھیں، تو تب انہیں بتایا گیا دیکھیں جی پیپلز پارٹی نے
اپنے حریفوں کو بھی اپنا جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو جن کے خلاف وہ شدید جذبات رکھتے تھے تو وہ ان کو بھی ان کے مزار تک لے آئے. بہرحال پھر یہ مطلب کچھ تھوڑے بہت معاملے چل رہے تھے، لیکن اب یہ ساری جو ڈیولپمنٹ دیکھیں کہ اب ایٹمی پروگرام اور ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے یہ دونوں پارٹیاں کولیبریٹ کر رہی ہیں. اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی خان صاحب نے 3 سال میں کیا کیا، تو خان صاحب نے یہ قومی اتفاق پیدا کر دیا، یہ کم خدمت ہے. یہ جو 2 پارٹیاں متحارب تھیں، جو میاں صاحب پیپلز پارٹی کو، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو پہ ایک الزام یہ بھی لگتا تھا کہ ایسٹ پاکستان کے توڑنے میں ان کا ہاتھ ہے. تو جہاں اتنے بڑے الزام لگتا تھا ان پہ مسلم لیگ اور میاں صاحب جو ہے ایک زمانے میں بین بھٹو کو سیکورٹی رسک قرار دیا کرتے تھے. پھر زرداری صاحب میاں صاحب کے بارے میں بہت کچھ باتیں کہتے تھے، میاں صاحب زرداری صاحب کے بارے میں کہتے تھے، زرداری صاحب میاں صاحب کو مولوی کہتے تھے، وہ انہیں لٹیرا کہتے تھے. غلام حسین انر کا ایک کیس آیا تھا، اس میں زرداری صاحب کو بڑا رگیدا گیا تھا. مطلب یہ ساری باتوں میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی، اور وہ اس کی وجہ پھر اس کے بعد یہ جو کولیشن گورنمنٹ تو بھی چل رہی ہے، اس کولیشن گورنمنٹ میں ابھی جب گورنمنٹ کی تشکیل نہیں ہوئی تھی، بلاول بھٹو زرداری لندن گئے. وہ ایک دن کی ملاقات ان کی میاں شہباز شریف سے 3 دن تک چلی گئی. اس پہ بیٹھ کے ایک کوئی ایگریمنٹ ہوا جو بظاہر جس پہ باتیں تو یہی ہیں کہ جی جمہوریت کی بحالی، جمہوریت کی بقا کے لیے اور اس ملک کی مطلب سلامتی کے لیے، ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنے کا. تو یہ مل جل کر کام جو بیسیکلی ہے کہ مل جل کر رول کرنے کا اور اپنی اپنی باریوں کو سیکیور کرنے کا، اپنی اپنی پوزیشنیں سیکیور کرنے کا. پیپلز پارٹی پنجاب میں جگہ جاتی ہے، مسلم لیگ نون کو سندھ میں اس کے بدلے میں جگہ کیا ملے گی، وہاں اس کا مسلم لیگ نون کا اتنا نہیں ہے. پیپلز پارٹی بہرحال پنجاب میں ہے. اس تعاون میں پیپلز پارٹی گین کرنا چاہتی ہے. اب بھی جو گورنمنٹ بنی ہے اس میں پیپلز پارٹی نے جو منافع بخش پوسٹیں تھیں، یعنی اسپیکر جس پہ کوئی حرف نہیں آتا، دیکھیں قانون سازی ہوگی، اچھی ہوگی بری ہوگی، اسپیکر کا کوئی رول نہیں ہے. مطلب اس کے بعد وزارت خارجہ، بظاہر اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا، کوئی اس کی وہ فنانشل اس پہ وہ نہیں ہوتی، کوئی لائبلٹیاں نہیں ہوتی. اچھا اس کے بعد جناب آ جائیں وہ جو احساس پروگرام تھا اس کو دوبارہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یعنی پیسے دینے کا سیگمنٹ پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے وزارت عظمیٰ ایک مختلف سلاٹ لے کے بیٹھی ہے. وزارت خزانہ ہے، جو مہنگائی ہوگی مسلم لیگ نون فیس کرے گی. پھر جو واٹر اینڈ پاور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے، وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو جو بری وزارتیں ہیں، جو مطلب جہاں وزارتیں جہاں عوامی انٹریکشن ہے، جہاں تھوڑے سے مسائل ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئے ہیں. پیپلز پارٹی بظاہر جو ہے منافع بخش قسم کی وزارتیں انجوائے کر رہی ہے. تو مسلم لیگ نون کو بہرحال سفرنگ کر رہی ہے، کرے گی. تو اب بھی کہا جاتا ہے جی خان صاحب نے کیا کیا؟ تو خان صاحب نے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کرا دی، اتنا بڑا مطلب یہ کر دیا کہ کوئی کم کارنامہ ہے. تو یہ تھا آج کا ویلاگ. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. خوش رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم.